بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر واقعہ پڑھیں گے تحفہ حفاظ میں سے۔ مومن کا مقصد اصلی اور دیدار الہی ہے۔ مومن کا مقصد اصلی دیدار الہی ہے۔ آدمی کسی کو دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، مگر اتنا قریب ہو کہ وہ اپنے پہلو میں بٹھا دے تو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ملنا بھی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے کسی بڑے سے ملتا ہے تو دیکھنے پر قناعت نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ مل بھی لوں، پھر مسافہ بھی کرتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مل کیا بدن سے، اور پھر بہتات چاہتا ہے کہ معانقہ بھی کر لوں تاکہ پوری طرح سے اس کے ساتھ پیوست ہو جاؤں۔ تو محض دیکھ لینے پر ہی قناعت نہیں، بلکہ ملنے کو بھی آگے بڑھتا ہے، اور ملنے میں بھی یہ نہیں کہ چھوڑ دے بلکہ معانقہ کر کے چمٹ بھی جاتا ہے تاکہ پوری طرح سے اس کے اثرات اس کے اندر آ جائیں۔ تو یہ آدمی کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ انسان کی جس طرح کی عظمت دل میں ہوتی ہے، اس انداز سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ محبت کا یہی تقاضا ہے تو حق تعالی شانہ نے یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کے کلام کو پڑھ کر دیکھ لو، اس واسطے کہ اس کے کمالات نظر آ جائیں گے، اس کے بعد دل میں جم جائیں گے۔ جب دل نے ان کے کمالات کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رسی کو دل کے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا۔ پھر جب حق تعالیٰ اس رسی کو کھینچیں گے، یہ بھی کھینچ کر چلا جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، معانقہ بھی ہو جائے گا، اور حق تعالیٰ کے پہلو میں جا بیٹھے گا۔ اس کو نمازیوں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا، اور جس کو روزہ سے زیادہ شغف رہا ہے۔ اہل محشر کے مختلف گروہ۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ پارٹیاں بنا دی جائیں گی مختلف اور اوصاف کے لحاظ سے۔ ان میں کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس اعمال سیئہ ہیں، ان میں جو عمل غالب ہوگا اسی اعتبار سے وہ گروہ بنائے جائیں گے۔ مثلا معاذ اللہ زانیوں کا ایک گروہ ہوگا، چوروں کا ایک گروہ ہوگا، اسی لحاظ سے دوسری پارٹیاں ہوں گی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ ان میں جو عمل سب اعمال میں غالب ہوگا اس کے اعتبار سے جماعت بندی کر دی جائے گی۔ مثلا جس شخص کو اپنے اعمال میں نماز سے زیادہ شغف رہا ہے، اس کو روزے داروں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا۔ جس میں صدقات کا غلبہ تھا، اس کی ویسی ہی جماعت بنا دی جائے گی، اور ہر جماعت لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوگی۔ جس میں بھی جو وصف اور عمل غالب رہا ہے، اسی انداز سے ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اسی طرح سے دنیا میں جو اہل مصیبت گزرے ہیں، ان کی جماعتیں الگ ہوں گی۔ مثلا نابینا جتنے ہیں، ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نابینا گزرے ہیں، وہ سب ایک جماعت میں ہوں گے، ان کا امام بنایا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو آخری عمر میں ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا ہوگا، وہ بجلی کی طرح چمکتا ہوگا۔ حق تعالیٰ ان اندھوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہاری آنکھیں چھین لی تھیں، ایک بڑی نعمت سے تمہیں محروم کر دیا تھا، مگر تم نے صبر کیا، کوئی جزا فضا نہیں، کیا آج تم کھلی آنکھوں والے ہو؟ اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام نورانی جھنڈا لیے جا رہے ہیں۔ اب تم میرے چہرے اور جمال کو دیکھتے رہو ابدالآباد تک۔ تمہاری بینائی آج کھول دی گئی، اور فرمایا جائے کہ تمہیں یمین عرش و عرش کی دائیں جانب میں آ کر قیام کرو، تم میرے مہمان ہو۔ ان کے سامنے نعمتیں رکھی جائیں گی۔ خدا کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ میدان محشر بپا ہے، مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور یہ نابینا لوگ کھلی ہوئی آنکھیں اور اللہ کے یہاں مہمان ہوں گے اور نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو جب ان نابینا حضرات کی جماعت اس شان سے آئے گی اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرما کر مہمان بنائیں گے، ٹھیک اسی وقت علماء کی جماعت آگے بڑھے گی۔
اور علماء کہیں گے ہماری تلقین سے اور ہمارے ہی بتلانے سے انہوں نے صبر کیا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور ان اندھوں کو زمین عرش میں جگہ دے دی گئی۔ حق تعالیٰ ان نبینہ حضرات سے فرمائیں گے انہیں کہنے دو تم آؤ زمین عرش میں، عرش کی دائیں جانب نعمتوں میں ہوں گے، علماء وہی کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد بلایا جائے گا ان کے جو جزام کے مرض میں مبتلا تھے کہ دنیا والوں نے ان کے اچھوت بنا دیا تھا، محشر کے دن ان کے بدن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کا امام بنایا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ان کو سبز جھنڈا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت بیماریاں سہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی زمین عرش میں آ جاؤ۔ پھر علماء ابھریں گے کہ ہمارے ہی کہنے سے تو انہوں نے صبر کیا اور دل میں تسکین پیدا ہوئی اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اندھوں کو بھی بٹھا دیا اور کوڑیوں کو بھی بٹھلا دیا اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہنے دو تم ان علماء کو، تم آگے چلو، اسی طرح سے معاملہ ہوگا۔ اور اہل مصیبت کا جب یہ سب نبٹ جائیں گے پھر حق تعالیٰ علماء کو خطاب فرمائیں گے کہ کیا تم صرف نعمتیں ہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نفع ڈھونڈو؟ نہیں، بلکہ تم بھیجے گئے تھے دنیا کی ہدایت کے لیے۔ یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کر، جب سب کو بخشوا لوگے تب تم آگے بڑھنا۔ تم اپنے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ دنیا کے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اس وقت ان کا رتبہ زار ہوگا، وہ شفاعتیں کریں گے اور لاکھوں آدمی ان کی شفاعت کی بدولت بخشے جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے اب تم نے اپنا کام پورا کیا ہے، دنیا میں ہدایت کی، یہاں شفاعت کی۔ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، یہ تمہارا کام نہیں تھا۔ تمہارا کام یہ تھا کہ دنیا کو سب کچھ ملے اور تم الگ کھڑے رہو، اس کے بعد تمہیں اجر ملے۔ تو بہرحال یہ زمین عرش میں جائیں گے، یہی ہیں وہ جسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کی آنکھ سے دیکھا تھا، قبر میں اس کے جلوے دیکھے، میدان محشر میں اس کی تجلی دیکھی، اور آخر میں جا کر مل جائیں گے زمین عرش میں، حق تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی مان کر دنیا میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔